ایک اور مکی اور مدنی کی اس تقسیم کے بعد ایک اور تقسیم جو صفحے کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں لکھا ہوتا ہے لیکن بریکٹ کے باہر ہوتا ہے، وہ ہے بارڈر کے باہر ہوتا ہے، وہ ہے قرآن حکیم میں رکوعات کی تقسیم۔ قرآن حکیم میں ایسا نسخہ ممکن ہے آپ کی نظروں سے گزرے جس میں رکوعات کی یہ تقسیم نہ ہو، اور اس کے بجائے عشرہ کی تقسیم ہو، یعنی 10 آیتوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں عشرہ والی تقسیم بھی نہ لکھی ہو اور رکوع والی تقسیم بھی نہیں ہو، اس لیے کہ رکوع کا تعلق یا رکوعات کی تقسیم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں ہے، بعد میں کسی دور میں ہوئی ہے، غالباً 3 یا 4 صدی میں رکوعات کی تقسیم ہوئی ہے، بعض کا اس سے پہلے اور بعض کے اس کے بعد کی بھی رائے ہے، اور کل رکوعات جو قرآن حکیم میں ہے وہ 540 ہے۔ اب رکوعات کی اس تقسیم کی بنیاد ہے قرآن حکیم کو رمضان المبارک میں جب ہم روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں کتنا حصہ پڑھا جائے کہ قرآن حکیم کی تکمیل وہ 25 یا 27 کو، یعنی 25 کے بعد یا 27 کے ارد گرد ہو سکے۔ تو روزانہ اگر 20 رکعت لیے جائے اور اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ 540 جو ہے وہ 27ویں 25 اور 27ویں کے قریب بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتے۔ تو گویا تلاوت تراویح میں تلاوت کی سہولت کے لیے رکوعات کی تقسیم کی گئی، اور یہ تقسیم کے کسی فرد کو ہم نہیں جانتے، تاریخ نے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا کہ اس نے یہ کام کیا۔ تو گویا رکوعات کا تعلق قرآن حکیم کے متن سے نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی سہولت کے لحاظ سے۔ اسی طرح کی ایک اور تقسیم قرآن حکیم میں ہم منزل دیکھتے ہیں، تو منزل کی بنیاد ہے کہ کوئی شخص ہفتے میں روزانہ کتنا حصہ پڑھے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر قرآن حکیم کی تکمیل کر سکے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 7 حصے ہیں، 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھیے تو ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو رکوعات کی تقسیم رکعت میں پڑھنے کے لحاظ سے معنوی تقسیم نہیں ہے، ایک رکوع میں ایک مضمون نہیں ہوتا، کچھ مضمون آگے پیچھے، یعنی مضامین کی تقسیم نہیں ہے، مواد کی تقسیم ہے، میٹیریل کی تقسیم، اور آخری چھوٹی چھوٹی صورتوں کو الگ الگ رکوع قرار دیا گیا۔ منزل کی تقسیم ہفتہ بھر میں پڑھنے کے لیے ہے۔ ایک اور تقسیم ہے جس کو ہم پاروں کی تقسیم کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں 30 پاروں کا ذکر ہے، اور ہمارے ہاں پاروں کی تقسیم ذرا مشہور ہے۔ تو پاروں کی تقسیم بھی قرآن حکیم کے متن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، انہیں پارے اور رکوع یہ انسانی کاوش ہے، انسانی تجربہ ہے، انسان نے اپنی سہولت کے لیے مسلمانوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ 30 پاروں کی تقسیم مہینے بھر میں قرآن حکیم پڑھنے کی ہے۔ انہیں گویا آپ ایک اور معنوی پہلو کو جان لیجئے کہ قرآن حکیم کی کم از کم تقسیم جو ہے پڑھنے کے لحاظ سے وہ 7 دن کی ہے، اور 30 دنوں سے زیادہ کی بات نہیں ہے، انہیں مطلب ہمیں کم از کم ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک تلاوت قرآن حکیم کی تکمیل کرنی چاہیے۔ روزانہ کتنا حصہ پڑھا جائے کہ 30 دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت پوری ہو جائے۔ اس مواد کی تقسیم کا نام پاروں کی تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ جی یہ 30 پارے نہیں، میں تو آدھا پارا روزانہ پڑھوں گا، تو اس کا ختم قرآن تکمیل قرآن 60 دنوں میں ہوگا، تو گویا وہ اپنے حساب سے 60 پاروں کا لکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 60 پاروں والا قرآن حکیم، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یاد رہیے یہ متن کے لحاظ سے قرآن حکیم کی تقسیم نہیں ہے، قرآن حکیم متن ایک ہی ہے، دنیا کی کسی کونے میں اسے اختیار کیا جائے۔ اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جب پہلا پارہ شروع کرتا ہے تو وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کسی پارے میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ سہولت کہ فاتحہ تو ہر وقت ہم ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ اس کی اہمیت ہے۔ قرآن حکیم کی ایک اور تقسیم
مشہور تقسیم ہے، بڑی اہم تقسیم ہے، وہ ہے قرآن حکیم کی آیات کی تقسیم۔ آیت کا لفظی معنی ہے نشانی، علامت۔ ہم کہتے ہیں نا یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے، تو اسے عربی میں آیت کہتے ہیں، اور فقری کو بھی کہتے ہیں، جملے کو بھی کہتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے قرآن حکیم کی آیات کی ایک تقسیم ہے۔ اس کو گننے کے پیمانے تو شماریات کے پیمانے الگ ہونے کے لحاظ سے عدد میں فرق آ سکتا ہے، جیسے لیکن ایک عدد جو ہمارے ہاں ہے 6666، یہ تو بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کی مشہور عدد جو صاحب اتقان کی تحقیق کے مطابق ہے وہ ہے 6616 آیات، اور جو یہ آیت میں آپ کو فرق مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت سے پہلے گن لیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں گنتے، یا کوئی گنتا ہے کوئی نہیں گنتے۔ تو جو شماریات کے پیمانے ہیں، جس نے شماریات کی ہے اس نے جو فارمولے بنائے اس کے مطابق ہم نے محققین کا قول یعنی 6616 آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور آیات کے بعد ایک اور تقسیم جو قرآن حکیم کی بڑی اہم ہے، وہ متن قرآنی کے ساتھ قرآن حکیم کی ایک اور تقسیم ہے قرآن حکیم کے الفاظ کی۔ قرآن حکیم میں کل الفاظ 77,934 ذکر ہوئے، یہ بھی صاحب اتقان کی تحقیق ہے، ہم نے انہی کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ تو قرآن حکیم کے الفاظ تک گنے گئے، قرآن حکیم کے زیر و زبر گنے گئے، اس کے بھی اعداد و شمار موجود ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کے الفاظ کے بعد قرآن حکیم کے ایک اور پہلو سے خدمت کی گئی ہے، وہ ہے قرآن حکیم کے حروف، کہ قرآن حکیم میں حروف کتنے ہیں۔ تو 3,23,760، 3,23,760 یہ بھی صاحب اتقان کی تحقیق ہے، اور اس میں فرق ہو سکتا ہے حروف کی تعداد میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف کی گننے کے یعنی شماریات کے طریقے الگ الگ ہیں۔ بعض دفعہ ہم تشدید والے حرف کو 2 گنتے ہیں، بعض دفعہ نہیں گنتے، بعض دفعہ ہم مد سے ظاہر کرتے ہیں یا الف سے یعنی حمزہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ گننے کے ٹیکنیکلی طریقوں میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے متن پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس موجود قرآن حکیم کا نسخہ دنیا بھر میں ایک ہے، اور یہ مسلمانوں کی وہ ممیز خوبی اور خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک قرآن کی طرح ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔